ہے اس کی بڑی تفصیل کے ساتھ ریکمنڈیشنز آ چکی ہیں، وہ آپ نے خود بھی دیکھی ہیں۔ موڈیز کی رینکنگ اچھا، اس کے حوالے سے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ انہوں نے خود اس کا مطالبہ کیا ہے پوٹن نے کہ الیکشن کمیشن کو ریزائن کر دینا چاہیے، اور دوسری بات انہوں نے جو ریزنز دی ہیں کہ کس طریقے سے بڑے شارٹیسٹ پاسبل وے سے آپ جوڈیشری کے ذریعے آپ اس کو آڈٹ کرا سکتے ہو فارم 45 کو، اور انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے، خان صاحب کے بھی نالج میں ہے، انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ ہمیں بھی سمجھایا ہے کہ کس طرح الیکشن کمیشن نے ہر سٹیپ کے اوپر دھاندلی کی ہے، ہر سٹیپ کے اوپر غلط حرکات کی ہیں، اور ہر سٹیپ کے اوپر پی ٹی آئی کو نقصان دینے کی کوشش کی ہے، اور ان کو سہولت کاری دی ہے جن کو آخری رات میں فارم 47 کے ذریعے جتوایا گیا۔ اب آپ دیکھیں، کل کی رپورٹ میں بھی دیکھیں، مودیز کی جو رپورٹ آئی ہے آپ کے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو انہوں نے اس بات پہ بھی جو آپ کی ریٹنگ کی ہے کہ آپ کے ملک میں جب سیاسی عدم استحکام ہوگا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی، تو پھر آپ کی معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ اس حوالے سے جو انہوں نے بڑی ڈیٹیل ڈسکس کی ہے وہ بھی ڈسکشن میں آیا ہے۔ اور ایک بات جو خان صاحب کے ساتھ آج دوبارہ وہ ڈسکشن میں آیا ہے، دیکھیں خان صاحب نے جو کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو خط والی بات تھی، ان کو کہا گیا ہے کہ ہم نے کنڈیشنل سپورٹ کیا تھا آئی ایم ایف کو، کیونکہ کنڈیشنل سپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کہا تھا کہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز، فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کی کنڈیشن کے ساتھ ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کے اس پروگرام کو مشروط طور پر آپ کو سپورٹ کریں گے، جو کہ جب تک سیاسی عدم استحکام ختم نہیں ہوگا یہاں معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ جس طرح یہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ اگر ایسا کرتے ہیں جس کے ذریعے یہ قیمتیں بڑھاتے ہیں، جس کے ذریعے یہ بجلی کا بل بڑھاتے ہیں، جس کے ذریعے یہ گیس کے بل بڑھاتے ہیں، اس کا واحد حل یہ ہے کہ آپ انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے۔ اور انویسٹمنٹ کیسے آئے گی؟ کہ جب تک آپ کے اندر سیاسی استحکام ہوگا، باہر کی دنیا یہاں انویسٹمنٹ کرنے آئے گی، آپ کی لیجٹیمیسی ہوگی، آپ کا اوورسیز یہاں پیسہ لے کر آئے گا۔ لیکن انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے جو بجلی کا یونٹ 12 روپے خان صاحب کے زمانے میں ہوتا تھا، یہ 70 روپے پہ لے گئے ہیں۔ آج آپ اپنے گھر میں رہتے ہو مگر بجلی کے بل کی صورت میں آپ اس کا کرایہ ادا کرتے ہو۔ اگر اس حالت میں انہوں نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کر لیا تو وہ جو 70 روپے والا بجلی کا یونٹ ہے انہوں نے 170 پہ لے جانا ہے۔ پھر گیس کا جو بل 500 روپے آتا تھا انہوں نے 5000 10,000 پہ پہنچا دیا ہے، اور یہ رفتار رہے گی تو یہ 50,000 1,00,000 روپیہ یہ گیس کا بل بڑھا دیں گے، اس سے بے روزگاری بڑھے گی۔ آپ مجھے بتائیں 22% یا 25% پہ کون صنعت کار ہوگا جو اس انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ جا کر کے وہ بزنس کرے گا؟ نمبر 2، کون بزنس مین ہوگا کہ اپنی انڈسٹری میں وہ 70 روپے، تو ابھی یہ لوکل ہے نا، ریزیڈنشل ہے، تو جو کمرشل اس سے زیادہ ہوگا، اتنے بڑی مہنگی بجلی کے ساتھ اور اتنی مہنگی گیس کے ساتھ وہ کیسے اپنی انڈسٹری کو چلا سکے گا؟ میکسیمم تو بند ہو چکی ہیں، مزید بند ہو جائیں گی، اور پھر جو سیاسی عدم استحکام پیدا کریں گے وہ ان کو ایسی جو گورنمنٹ آئے گی جس کو پبلک سپورٹ ہی نہیں ہوگی، تو پبلک سپورٹ کے بغیر نہ تو ان کے پاس کوئی کیپیسٹی ہونی ہے اس گورنمنٹ کے پاس کہ وہ ایسا کوئی فیصلہ کر سکے، نہ ہی وہ کیپیسٹی کے ساتھ ان کی ول ہونی ہے کہ وہ لوگوں کو قائل کر کے وہاں سے انویسٹمنٹ لا سکے۔ اس لیے ہم نے کنڈیشنل سپورٹ کیا تھا کہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز۔ اگر یہ نہیں کراتے ہیں تو اگر ایسا معاہدہ کر دیتے ہیں تو آپ قرضے بڑھاتے چلے جائیں گے۔ جب آپ قرضے بڑھتے چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ آج بڑے خان صاحب کے پاس بڑی زبردست ایک ان کے پاس تھا، انہوں نے ہمارے ساتھ بھی شیئر کیا کہ دیکھیں آپ کی پوری اس وقت جو اکانومی ہے 9.4 ٹریلین روپیز کی ہے۔ اب اگر جو 9.4 ٹریلین روپیز کی آپ کی اکانومی ہے، جبکہ اس کے مد مقابل 5.8 ٹریلین آپ سود کی مد میں آپ جمع کراتے ہو، واپس کرتے ہو، مجھے بتائیں آپ کیسے ڈیولپمنٹ کر سکیں گے؟ کیسے آپ اپنے لوگوں کے سٹینڈرڈ کو اپ گریڈ کر سکیں گے؟ اور اگر آپ نے مزید اس کے اوپر قرضہ لینا ہے اور اس قرضے کی بعد میں پھر آپ نے سود دینا ہے تو آپ کہاں سے یہ پیسے لائیں گے؟ آپ انویسٹمنٹ تو لا نہیں رہے ہو، چونکہ آپ کی انویسٹمنٹ تو ملک سے باہر پڑی ہوئی ہے۔ کس منہ سے کہو گے کہ آپ لوگوں کو کہ آپ لائیں جی، جب آپ کے اپنے منفی ڈپارٹمنٹ، آپ کی اپنی انویسٹمنٹ، آپ کے اپنے بچے، آپ کا اپنا سارا مال و متاع باہر پڑا ہے؟
یا دبئی میں ہے یا آپ کا لندن میں ہے یا سرے محل کی صورت میں ہے یا جس حالت میں بھی ہے، تو آپ نے تو انویسٹمنٹ لانی نہیں ہے، چونکہ پی ڈی ایم 1 کی صورت میں جو تباہی اس ملک کو مچا چکے ہیں آپ، اس کا تجربہ ہم نے دیکھ لیا ہے اور لوگوں نے بھی دیکھ لیا ہے۔ لہٰذا یہ جو کچھ کریں گے یہ ملک کو مزید تباہی کے دہانے پہ پہنچا چکے ہیں، بے روزگاری میں اضافہ کریں گے، ملک کو بالکل تباہ و برباد کریں گے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اس ملک کو جو اصل وارث ہیں، جو عوام ہیں، ان کو حق حکمرانی دیا جائے، اور عوام نے آلریڈی اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور وہ سارے بت گر چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان ہمیں ریلیف دے گی۔ اور اس حوالے سے ایک بات اور بھی آپ کو میں کہتا چلوں، سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ نے فیصلہ کیا ہے، جسٹس گلزار صاحب جب چیف جسٹس تھے ان کی سربراہی میں، کہ جو چیف جسٹس موجودہ ہیں کہ قاضی فائزہ صاحب وہ باعث ہیں، وہ تعصب رکھتے ہیں عمران خان کے خلاف، تو لہٰذا وہ عمران خان کے کیسز کے اوپر فیصلہ نہ کریں، یہ 5 ممبر بینچ کا فیصلہ ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ توقع رکھیں گے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ آپ 5 رکنی بینچ کے اس فیصلے کی روشنی میں کوئی بھی میٹر جو پی ٹی آئی سے ریلیٹ کرتا ہو آئے تو آپ اس کیسز میں نہ بیٹھیں۔ بہرحال یہ آج کی ہماری ڈسکشن تھی جو آپ سے شیئر ہوگی۔ شریف صاحب یہ بتائیے گا، آج نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے اور شہباز شریف نے کہا ہے کہ جو آئی ایم ایف کو خط لکھا گیا ہے یہ ملک دشمنی کے مترادف ہے۔ دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ کے لوگ بھی آج اجلاس میں شامل ہوئے، کے پی میں آپ حکومت بنانے جا رہے ہیں، ایک طرف آپ سسٹم میں داخل ہو رہے ہیں، دوسری طرف آپ آئی ایم ایف کو کہہ رہے ہیں کہ قرضہ نہ دیں۔ اگر وہ قرضہ نہیں دیتے ہیں ظاہر ہے آپ جب کے پی میں حکومت بنائیں وہ بھی افیکٹ ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ الیکشن کمیشن سے آپ استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن نے تو پورے ملک میں الیکشنز کرائے ہیں، کے پی میں بھی الیکشن ہوئے ہیں۔ سوالات یہ اٹھ رہے ہیں کہ اگر کے پی میں ٹھیک ہوئے ہیں تو باقی جگہوں پر کیسے؟ اس حوالے سے 2-3 سوال آپ نے اکٹھے کر دیے ہیں، لہٰذا آپ کو ایک ایک بات کا جواب دے دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ کرائیں آڈٹ، ہماری آج بھی خان صاحب سے بات ہوئی ہے، ہم کے پی کا ہر حلقہ کھولنے کو تیار ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، نمبر 1۔ لہٰذا اس لیے ہمیں یہ نہیں دانا دیں کہ ہم کے پی میں ہمارے پاس حکومت ہے، کے پی میں 100% ہماری سیٹیں ہیں، ہم کہیں کہ آئیں، ہمارے فارم 45 موجود ہیں جن کو ہمارے مخالفین کو جتوا دیا گیا۔ دوسری بات آپ جو کہہ رہے ہیں شہباز شریف کی، شہباز شریف لوگوں کے 25 کروڑ عوام کا دشمن ہے۔ شہباز شریف نے اس ملک میں جو مہنگائی دی ہے پی ڈی ایم 1 کی صورت میں وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ شہباز شریف ایک کٹ پتلی ہے، مریم نواز ایک کٹ پتلی ہے، انہوں نے ڈاکہ زنی کے ذریعے یہاں اقتدار حاصل کیا ہے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی حق حکمرانی نہیں ہے۔ تیسری بات جو آپ قرضے کی بات کر رہے ہو، مجھے یہ بتا دیں کہ ہم نے تو یہ ان کو کہا ہے کہ آپ کوئی ایسا قرضہ جو آپ نے لینا ہے اور اس حالت میں واپس کرنا ہے کہ لوگوں کی آپ نے چمڑی چھین لینی ہے، یہ کون سا قرضہ ہوا؟ آپ ملک کو چلائیں، ملک میں $18 بلین مفت مراحت لیتے ہیں، آپ کا اوپر کا بدماشیہ، آپ اس نے کتنی کمی کریں گے؟ آپ نے پیسہ لینا ہے، کھا جانا ہے، اوپر کے مراحت میں دے دینا ہے۔ آپ مراحت کو بڑھاتے جا رہے ہو، غریب آدمی کے اوپر ظلم ڈھاتے جا رہے ہو۔ یہی پی ڈی ایم 1 تھا اور یہی پی ڈی ایم 2 کریں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ایکچولی پبلک سپورٹ کی جو گورنمنٹ ہوگی وہ ریفارمز کرے گی، یہ کنڈیشن تھی ان کے ساتھ کہ ریفارمز کریں گے، تو کیا ان میں کیپیسٹی ہے ریفارمز کرنے کی؟ یہ تو کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے ریفارمز تب کریں گے جو پبلک سپورٹ والی گورنمنٹ ہوگی، اور انشاءاللہ ہم آئیں گے تو ریفارمز بھی کریں گے، انویسٹمنٹ بھی لائیں گے۔ ہم 25 کروڑ عوام کے اوپر یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتے جو انہوں نے پہلے کیا ہے، اب یہ مزید کرنے جا رہے ہیں۔ تھینک یو۔ کس کی؟ ریزرو سیٹ کے بارے میں بات کریں گے۔